بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں شام اطراف میں۔ السلام علیکم۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، سازشیں بھی اپنے بڑے زوروں پر ہیں، لیکن یہ تاریخ کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سازشیں تو بہت بڑی بڑی کی جا رہی ہیں، علاقائی سطح کی، عالمی سطح کی، لیکن جو سازشوں کے کردار ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے بڑے پیمانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کی بھی اگر پاکستان کی دہائیوں پر نظر ہے، 7 دہائیوں پر، آپ بھی یہ محسوس کریں گے۔ ہمارے ہاں بھی ممکن ہے اس حوالے سے تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہو یا سروے کیے جاتے ہوں کہ 1950 کی دہائی میں پاکستان کس میں تحمل برداشت کس سطح پر تھی، جذباتیت کس سطح پر تھی، اور معاملات کا تدبر اور سمجھنے کی صلاحیت کس سطح پر تھی۔ کیا یہ صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے؟ تحمل برداشت، دوسروں کا اختلاف رائے بڑھتا جا رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اس پر بھی تحقیق کی اور گیلپ سرویز کی ضرورت ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں۔ مریم حنا ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہی ہیں۔ فلاحی جناح کے ساتھ ان کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ چلیے، خوشی ہوتی ہے کہ نئے پیشے، نئی کمپنیاں جب وجود میں آ رہی ہوں تو کچھ روزگار کے مواقع بھی بڑھتے ہیں، تو بہت مبارک ہو مریم حنا صاحبہ۔ خواجہ فیاض حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ کس شہر سے یہ خواجہ صاحب ابھی بتائیں گے۔ ابھی سوشل میڈیا پر بھی آئی، چینلوں پر بھی، کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور حنیف عباسی جو پنڈی سے فارم 47 کے رکن اسمبلی ہیں، تو انہوں نے حنیف عباسی صاحب نے گندم کی درآمد کی بات چھیڑی، تو انہوں نے کہا کہ بھی اپنی حد میں رہیں، فارم 47 کا پھر میں نے اگر کھول دیا سلسلہ تو پھر آپ لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ محمد لعیق شہرت حسین بھی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 25 کروڑ کی آبادی کے اور بہت ہی اہم ملک کے نگراں وزیر اعظم تھے، جو کہ آئینی فارمولے کے تحت جانے والی حکومت اور اپوزیشن نے جن کو نامزد کیا، ان کی ذمہ داری تھی نگراں وزیر اعظم کی کہ وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے صاف اور شفاف الیکشن کروائیں۔ اب اگر وہ فارم 47 کی دھمکی دے رہے ہیں موجودہ حکومت کو اور اس کے سب راز کھولنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ذمہ دار تو یہ خود ہوئے کہ ان کا واحد کام صرف یہی تھا کہ یہ الیکشن کرا کے صاف شفاف جیتنے والی حکومت کے سپرد کر جائیں۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کے تحت جو حکمران آئے ہیں وہ جائز حکمران نہیں ہیں،
تو اس کا مطلب ہے کہ نگراں حکومت نے اپنی واحد ذمہ داری جو ہے وہ بھی پوری نہیں کی، الیکشن میں دھاندلی ہونے دی، اور پھر جو دھاندلی والے ناجائز لوگ جو اکثریت بنائی گئی اس کو انہوں نے حکومت سونپی۔ اپنے 6-7 دہائیوں کے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں لگ رہا ہے پھر یہ سوشل میڈیا بہت بڑی ایک نئی طاقت ابھر کے آئی ہے، جو عوام کو، جو پہلے ہی طاقت کا سرچشمہ تھے، ان عوام کو وہ طاقت مل گئی ہے۔ اب وہ اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اطلاعات کی، خبروں کی رفتار جتنی تیز ہو رہی ہے، کوئی چیز بھی چھپی نہیں رہتی، اس سے اندازہ ہمیں تو یہ ہو رہا ہے کہ 2-3 مہینے میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کیونکہ جو جتنے بڑے عہدے تھے لوگ ان عہدوں کے لائق نہیں تھے، اس لیے وہ اب ان کے باتیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں، اتنے بڑے منصب انہیں مل گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ یہ ساری کہانی کھلتی چلی جائے گی، اور اصل کردار کہیں بھی ہوں وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ جو پورے ملک کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب فیصل آباد سے رفاع یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سربراہ ہیں، بہت اچھی تحریر ہوتی ہے، بہت درد مند پاکستانی ہے، بہت اچھا تنقیدی ادب بھی لکھ رہے ہیں۔ پروفیسر شاداب صدیقی صاحب حیدرآباد سے، جو ہمارے اطراف کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بہت اچھی تحریروں سے ہمیں نوازتے ہیں۔ ویسے جنگ اور ایکسپریس میں بھی ان کے مضامین چھپتے ہیں، ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بھی فیچر بھی لکھتے ہیں، اور وہاں سے نشریات بھی ان کی جاری ہوتی ہیں۔ نصیر لالانی صاحب کینیڈا سے، کراچی کے فرزند ہیں، جو کینیڈا میں ذریعہ معاش کے لیے مقیم ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں تو کئی بار بدلی ہیں، کبھی منتخب حکومتیں، کبھی غیر منتخب، کبھی غیر جماعتی انتخابات سے حکومتیں آنے والی، اور کبھی جو ہے فوجی حکومتیں، کبھی مارشل لا کے نام پر، کبھی جو ہے مارشل لا کے بجائے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے بجائے چیف ایگزیکٹو، یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں۔ حکومتیں بدل لیں، چہرے بدل لیے، اور اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چہرے بھی بدلنے چھوڑ دیے۔ اس وقت وہی چہرے ہیں جو 40 سال تک ملک کو بد نظمی میں ڈالتے رہے۔ مطلب 1985 میں $1 16 روپے کا تھا، تو یہی لوگ تھے، یہی پیپلز پارٹی، یہی مسلم لیگ نون، اور یہی فوجی حکومتیں، جنہوں نے $16 سے $300 تک پہنچایا۔ اب ان سے ہم اگلے 5 سال بھی ان کو دے رہے ہیں، اور ان 5 سال میں پھر ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں، کہ جب ان میں ان چیزوں کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اب وہ زیادہ مشکل حالات میں، زیادہ تنزل پذیر معیشت میں
اور جبکہ ہمیں قرضے بھی ہم پر بہت زیادہ چڑھ چکے ہیں، ان کا سود بھی ہم ادا نہیں کر پا رہے، تو اس وقت یہ کون سی نئی کوئی ورکشاپس کر کے آ رہے ہیں یا نئی تربیت لے کر آ رہے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف ہوں، یا پھر آصف علی زرداری صاحب ہوں، تو کس طرح ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اب اس انداز سے حکومت نہیں چلائیں گے جس سے 1988 سے لے کر اب تک چلاتے آ رہے ہیں۔ سب کو ہی، کسی کو 3 بار موقع ملا ہے، کسی کو 4 بار، لیکن کوئی ایسا پلان، کوئی ایسا اقتصادی پلان، نظریاتی پلان نہیں دے سکے۔ غالب یاد آتے ہیں کہ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے، پھر کھلا ہے در عدالت ناز، گرم بازار فوجداری ہے۔ کہ غالب بھی کتنے آگے زمانے کی بات سوچتے تھے، کرتے تھے۔ انجم صابری صاحب ہمارے ساتھ ہیں نیو جرسی امریکہ سے، محمد ظفر یاسمین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عاصم متین خان نیو یارک امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عاصم متین خان بہت درد رکھتے ہیں پاکستان کا، عوام کا، اور چاہتے ہیں کہ حرف و دانش کے ذریعے ملک میں تبدیلیاں برپا ہوں۔ ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ بھی ایک تحقیق یہ بھی ہونی چاہیے کہ دنیا میں جو بڑے انقلاب آئے، فرینچ ریولوشن، پھر سوویت یونین کا ریولوشن، کمیونزم، اور پھر ہمارے پڑوس میں ایران میں امام خمینی، ان کا ریولوشن، تو ان میں سے کسی کا بھی پاکستان کے معاشرے پہ کوئی اثر نظر آتا ہے، پڑا ہے؟ کوئی طبقہ اس سے متاثر ہوا ہے فرینچ ریولوشن سے یا سوویت یونین کے ریولوشن سے یا ایران کے ریولوشن سے؟ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، پھر کسی وقت بتائیے آپ کی تحقیق اور آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں رسوا ہو رہے ہیں، بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ثریا قمر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، جنہ یونیورسٹی برائے خواتین سے، جہاں آرا بھی ہمارے ساتھ ہیں، شعبہ تدریس سے وابستہ، پڑھا بھی رہی ہیں، پڑھ بھی رہی ہیں۔ ایسے بیٹیاں، بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہر وقت محنت میں مصروف ہوں، پڑھ رہی ہیں، آگے پڑھنے کا بھی وہ ہے ولولہ، اور پڑھا بھی رہی ہیں تاکہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ تو ایسے محنت کرنے والے بیٹوں بیٹیوں کی وجہ سے ہی پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، ورنہ ہمارا جو یہ اشرافیہ ہے، انہوں نے صرف اپنے آگے بڑھنے کی ویژن دیکھا ہے، باقی دوسروں کے آگے بڑھنے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اور اس وقت جو بے نقاب ہو رہے ہیں، رسوائی ہو رہی ہے، رضاکارانہ میں کہتا ہوں رسوا ہو رہے ہیں لوگ، اپنے نظریات کے لیے، اپنے آدرش کے لیے اگر کوئی رسوا ہوتا ہے، تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے، تو اس کی قدر بھی کی جاتی ہے۔ اپنے نظریات کے لیے لوگ تختہ دار پہ بھی چڑھ گئے، بڑے بڑے
چٹانوں پہاڑوں سے ٹکرا گئے تو ان کی عزت ہوتی ہے، آج تک لوگ احترام سے نام لیتے ہیں، اور ان کے افکار، ان کے کلام اور ان کے کتابوں سے لوگ بہت استفادہ کرتے ہیں، بلبلہ حاصل کرتے ہیں۔ جہاں آرا کہہ رہے ہیں بہت شکریہ سر، آپ کے الفاظ سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ محمد عارف سومرو صاحب بھی بہت حرف و دانش سے تعلق رکھنے والے۔ ابھی فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، غلام کبریا خاکی صاحب کی پوسٹ تھی، بڑی اچھی، بڑی ریلیونٹ، کہ ہر چند روز بعد ایک نیا اربوں روپے کا سکینڈل سامنے آتا ہے، پھر انکوائری کی بات، کمیشن، کمیٹی، اور پھر آخر میں کلین چٹ۔ لوگ بھول جاتے ہیں کیا ہوا۔ ذرا ابھی دھرنا، فیض آباد دھرنا کیس ہوا، اور بیچ میں کتنے آئے، جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں وہ بھی سب جو ہے تتر بتر ہو رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کا۔ کہ ملک کو اتنے بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں، اور اس میں یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں، صرف آپ اس پہ کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف واویلا، اور لوگوں کو ایسا یقین دلایا جاتا ہے کہ جیسے بس ہے کہ اب یہ والا جو ہے گندم کا سکینڈل، اس میں سب معلوم ہیں کہ کسی کے حکم کے بغیر جب پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا، تو اس وقت ظاہر ہے کہ ان کے اجازت کے، ان کے مشورے کے بغیر تو یہ اربوں روپے کی گندم درآمد نہیں کی گئی ہوگی۔ شبیر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں یک حکومتی پالیسیوں اور ان میں عدم تسلسل بھی ایک بڑا سبب ہے تنزل کا۔ عامر ارائیں صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ محمد ندیم صدیقی صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں، وہ سینئر جرنلسٹ اور بہت سے تجربات اور انوینشنز کرتے رہتے ہیں۔ ابھی پہلے کچھ شعر، اس کے بعد پھر کالم اور اپنے حالات حاضرہ۔ بہت کچھ ہو رہا ہے صد ملک میں، آپ کے ادارے، اثاثے نیلام ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ پی آئی اے، پاکستان اسٹیل مل، پی آئی اے زیادہ محل قریب ہے بکنے کے، یا پرائیویٹائزیشن، بکنا جو بھی کہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بیانات تو دے رہی ہے، لیکن میرے خیال کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی۔ ارتقا زیدی صاحب ہمارے مانامہ اطراف کے بہت مستقل قلمی سرپرست، جوائنٹ سیکریٹری کے وزارت تجارت کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، اس کے بعد انہوں نے بہت اچھی تحقیق کی ہے غذائیت پر، پہلے پھلوں پر کی، سبزیوں پر، بیجوں پر، اب آج وٹامن پہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جلد کتابی شکل میں بھی پیش ہوگی کہ اس میں کس چیز کے کھانے میں کتنا پوٹیشیم ہے، کتنا کیلشیم ہے، کن کن بیماریوں میں کون سی سبزیاں، کون سے پھل مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھا اور کارآمد مشورے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے تجربات پر اتنے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں، تو ان کے اس وقت کے مشاہدات بھی پڑھنے کے لائق ہیں۔ ارتقا کے نام سے ہی ان کی خود نوشت آئی، اس کے بعد انگریزی میں بھی وہ آ چکی ہے، اور ایک اور اہم کتاب وائی پروجیکٹس فیلڈ۔
تو ہم ہر شریک شام اطراف کے جو ہے ان کے بارے میں تعارف اس لیے کرواتا ہوں کہ اس سے آپ سب کو اندازہ ہو کہ ہمارے جو شام اطراف کے شرکاء ہیں وہ کتنی جو ہے ان کا مشاہدہ ہے، کتنے صاحب مطالعہ ہیں، اور ان میں سے ہر شخص جو ہے کتنے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مہنگی پسپائی خریدی ہم نے، یہ زیادہ تر مسئلے ہوتی ہیں کہ آپ کچھ تو اپنے کالموں میں اپنے معافی ضمیر کو ہم بیان کر لیتے ہیں، کچھ آپ سے جو ہفتے میں 2 بار یہ تبادلہ خیال ہوتا ہے، کچھ اظہار اس میں ہو جاتا ہے، اور باقی پھر یہ ہے کہ شاعر کے لیے ایک شعری تجربہ بھی اپنی جگہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی محسوس ہوا ہے کہ ہم نے وقتی طور پہ جو کالم میں لکھا کسی ایک واقعے کے بارے میں، تو ہمارے جو شاعر ہے اندر کا، اس نے اس کے بہت ہی برخلاف اظہار کیا، تو ہم کبھی اپنے اظہار کو روکتے نہیں ہیں۔ اس بات کو یقیناً ہمارے شبیر احمد قادری صاحب ضرور سمجھیں گے کہ ایک شعری تجربہ کن کیفیتوں سے گزر کر ہوتا ہے، اور نثری تجربہ یا جو صحافتی تحریر ہے اس کی عمر چونکہ کم ہوتی ہے، اس لیے اس میں اور شعری تجربے میں بعض دفعہ زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنیے، اچھی لگے شاعری تو آپ ٹیکسٹ میسیج میں داد دے سکتے ہیں، جو مصرع پسند ہے، جو شعر پسند ہے۔ مہنگی پسپائی خریدی ہم نے، خود ہی رسوائی خریدی ہم نے، تو خریدی ہم نے ردیف ہے۔ مہنگی پسپائی خریدی ہم نے، خود ہی رسوائی خریدی ہم نے۔ اس میں تناظر میں سب چیزیں دیکھ لیں، فارم 47 اور گندم کا سکینڈل، اور جہاں جہاں کسی ایک ادارے نے دوسرے ادارے کے امور میں مداخلت کی، عدلیہ کون کون اس وقت عوام کی نظروں میں رسوا ہو رہا ہے، کس کی رسوائی تاریخ کے اوراق میں لکھی جا رہی ہے، اور آپ کو ماضی کے وہ حکمران جن پہ آپ بہت زیادہ تنقید کرتے رہے، وہ آپ کو بہتر لگنے لگتے ہیں پھر موجودہ حکمرانوں کی نسبت۔ ایک جو قدرتی فطری اصول ہیں کہ قومیں آگے بڑھتی ہیں، قوموں کا انٹلیکٹ آگے بڑھتا ہے، تحمل، برداشت اور ادراک، ہمارے ہاں اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ پڑھ لیں اپنے وزیر اعظم، وفاقی وزراء یا دوسرے بڑے اداروں پر جو سربراہ ہیں، ان کی گفتگو، طرز عمل، اور 60-70 کی دہائیوں کے انہی عہدوں پر متمکن شخصیات کے جو تقریریں ہیں، ان کے جو موضوعات ہیں، ان کی جو ووکیبلری ہے، ذخیرہ الفاظ، اس پہ غور کریں تو آپ کو صاف واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ آپ جو تقریر کرتے ہیں یا گفتگو، اس میں آپ کا مطالعہ بولتا ہے، آپ کا خاندان بولتا ہے، آپ کا کالج، اسکول، یونیورسٹی بولتی ہے۔ بہت سے ہمارے جتنے وزرائے اعظم آئے، ان کا کتابوں سے بڑا قریبی واسطہ رہا،
خود کتابیں لکھتے رہے، لیکن اب جو یہ آ رہے ہیں 1985 کے بعد سے، ان میں سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے علاوہ کسی کا بھی کتاب سے کوئی واسطہ نہیں، نہ کوئی کتاب خود لکھی ہے اور نہ پڑھتے ہیں۔ دنیا بھر میں بہت تجربات ہو رہے ہیں، آپ کے فیملی کولیپس ہو رہی ہیں، جوائنٹ فیملی کولیپس ہو رہی ہے، اور ان کے بحالی کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ باقی دنیا میں، امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں اس کے لیے مدبرین، محققین کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ جویریہ یاسمین میرپور آزاد کشمیر سے میرے ساتھ ہیں، یہ بھی ماہنامہ اطراف کے لیے بہت اچھی تحریریں نوازتی ہیں۔ اپنا سائنس کا کالج کو اپنا اہتمام انہوں نے کیا ہوا ہے بچیوں کے لیے۔ وہ کہہ رہی ہیں، یوں لگتا ہے موجودہ حکومت کے بارے میں کہ نئے ہاتھ باغ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں۔ یہ بھی ابھی کالم میں بھی اس کا ذکر ہوگا۔ ماہنامہ اطراف کے لیے پچھلی دفعہ بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ یہ ایک کوشش ہے جولائی 2014 سے کہ پاکستان کے لوگوں کا ذہنی معیار بلند کرنے کے لیے ہم اس میں انٹرویو بھی کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں سماجیات پر، سیاسیات پر اور ڈیجیٹل اطلاعات پہ، ان میں کوشش کرتے ہیں ہم کہ کئی لوگوں کے بین الاقوامی مدبرین کے نظریات آپ تک اردو میں منتقل کر کے پہنچائیں، اور ہمیں اس میں بہت کامیابی بھی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کوشش یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ قلمی سرپرست درد مند پاکستانی جمع ہوتے ہیں، جیسے جویریہ یاسمین ہیں، عاصم متین خان ہیں، سیما ابڑوس سیمی، یہ بہت پروفیسر ہیں، بہت اچھا اردو سندھی میں لکھتی ہیں۔ تو ان سب خواتین و حضرات سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، سب سے درخواست کرتے ہیں کہ مختلف موضوعات ہر مہینے دے کر ان کو لکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سر اب جو جون کا شمارہ آ رہا ہے اس میں ہر شہر کی معیشت پر درخواست کی گئی، تو بہت اچھے مضامین آئے ہیں۔ عمر کوٹ سے خاص طور پر وہاں کی جو گرلز کالج کی پرنسپل ہیں بہت درد مند پاکستانی ہیں، بہت کوآپریٹ کرتی ہیں ہمارے مضمون نویسی کے مقابلوں میں، انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کروایا یہاں سے عمر کوٹ سے۔ گرلز کالج میں اچھا وہاں ہمارے غیر مسلم برادری کی بھی اکثریت ہے، اس لیے وہاں سے بھی ہمیں بہت کنٹریبیوشن آتی ہے ہماری غیر مسلم ہندو بچیوں کی۔ ابھی بھی یہ عمر کوٹ کی معیشت پہ بہت اچھے مضامین آئے ہیں وہاں سے۔ عاصم خان کہہ رہے ہیں موجودہ حکمرانوں کا کتابوں ہی سے نہیں اور بھی اہم قومی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ عاصم خان صاحب بجا کہہ رہے ہیں، سیما ابڑو بھی اس کی تصدیق کریں گی، ابھی اسد اللہ امیر الحسنی بھی شریک کے محفل ہوئے ہیں کہ انٹلیکچول لیول جو ہے گفتگو کا، عقلی لیول، استدلال کا لیول، وہ ساری پارٹیوں کا ہی بہت بالکل گر چکا ہے۔ تو آپ کو روزانہ اتنی اذیت ہوتی ہے بیانات، گفتگو سن کر، اور پھر ہمارے چینل والے بھی
کوئی بھی کہیں کھڑا ہو کے گفتگو شروع کر رہا ہے تو وہ ضرور ہمیں بھی اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں، اور کیمرے مائک وہاں پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ کہ آپ کر لیں ریکارڈ، اپنے آنے والے بلیٹن میں دے دیں. بہت اچھا پروگرام کوئی چل رہا تھا، اس کو بھی چھوڑ کے کہ یہ بریکنگ نیوز آ گئی ہے. تو ویسے ہی ملک میں قنوطیت، مایوسی اتنی ہے، اس میں آپ پھر ایسی چیزیں دکھاتے ہیں. کوئی معیار تو ہونا چاہیے ٹی وی چینل کا. اخبارات کا بہرحال ایک معیار ہوتا تھا کہ کس کو فرنٹ پیج پہ دینا ہے، کس کو بیک پیج، کس کو اندر، اور کس کو نہیں بھی دینا. لیکن اب جو ہے چاہے وہ پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو، اور اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ یا پارٹی کا اگر ترجمان ہے تو اس کی تو اہمیت ہوتی ہے. لیکن یہ ہمارے ہر ایک کی تقریر دن رات کوئی بھی وقت ہو اس وقت زبردستی سناتے ہیں. شائستہ بخاری بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت ان کا رفاہی کام میں بہت ہے. لائق شہرت صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو نسلی کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اپنے حرام کے ہزاروں کے لیے اپنے عظیم ملک کے کروڑوں کا نقصان کر دیتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باقی حضرات بھی اپنی رائے دیں. مہنگی پسپائی خریدی ہم نے، خود ہی رسوائی خریدی ہم نے. عدل سرمایہ کے بدلے روکا. غور سے سنیے گا. عدل سرمایہ کے بدلے روکا، یوں پذیرائی خریدی ہم نے. عدل سرمایہ کے بدلے روکا، یوں پذیرائی خریدی ہم نے. یہ سنیے پرائیویٹائزیشن اور سب کتنے سرسبز وسائل بیچے، کتنے سرسبز وسائل بیچے، اور بدلے میں ریگ صحرائی خریدی ہم نے. شبیر قادری صاحب کتنے سرسبز وسائل بیچے، ریگ صحرائی خریدی ہم نے. ایک حسن تغزل کا شعر بھی آ گیا بیچ میں. عمر بھر اس سے ہی سرشار ہوئے، عمر بھر اس سے ہی سرشار ہوئے، ایک انگڑائی خریدی ہم نے. انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی میں ہر چیز مہنگائی ہو جاتی ہے، بالکل مہنگی ہو جاتی ہے، بالخصوص کرپشن. مہنگی پسپائی خریدی ہم نے، خود ہی رسوائی خریدی ہم نے. علی اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ارتقا زیدی صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ آج صبح بخیریت اسلام آباد پہنچ گیا ہوں. امریکہ میں جو چیز سب سے زیادہ آواز یاد آتی ہے وہ اذان کی آواز. میمفس میں پچھلے 15 سال میں 5 مساجد تعمیر ہو چکی ہیں، اور ایک بہت بڑا میمفس اسلامک سینٹر قائم ہوا ہے، جو ایک کمیونٹی سینٹر ہے جو 40 ایکڑ پر تعمیر ہوا ہے. ماشاءاللہ کہ مسجدوں کا جو کردار تھا ہماری کمیونٹی میں، شہروں میں، وہ پاکستان میں تو اب وہ نہیں رہا کردار. نماز پڑھی اور تالا لگ جاتا ہے. لیکن امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں، غیر مسلم ممالک میں باقاعدہ مساجد کمیونٹی مراکز ہیں. وہاں کلاسز بھی ہوتی ہیں، رفاہی کام بھی ہوتے ہیں، کمیونٹی مل بھی جاتی ہے. اور کہ مسجد ہمارا سپریم کورٹ بھی ہوتی تھی، مسجد GHQ بھی تھی، اور مسجد جو ہے خلیفہ کا دربار بھی ہوتا تھا، وہیں سارے فیصلے ہوتے تھے. انجم
صابری صاحب کو ریگ صحرائی خریدی ہم نے لایا۔ ثریا قمر کہہ رہی ہیں اب چینلز اور میڈیا کا کام سنسنی پھیلانا رہ گیا ہے۔ وہ وقت بہتر تھا جب صرف پی ٹی وی تک لوگوں کی رسائی تھی اور پروگرام بھی معیاری تھے۔ نہ اب وہ لوگ نہ معیار، صرف خبریں پڑھنے والوں کا جائزہ لیں تو بخوبی اندازہ ہوگا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بھی، یقیناً اس کی تائید کریں گے۔ سب سے زیادہ شکار اس کا ہوئی ہے ہماری زبان، گفتگو اور اخلاقیات۔ نوید حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، NED کے انجینئر، شاعری بھی کرتے ہیں اور اچھے مضامین بھی لکھتے ہیں بہت۔ یہ اپنی غزل پڑھتا ہوں جلدی، پھر ہم اپنے کالم کی طرف آتے ہیں۔ الطاف حسین کچی کہہ رہے ہیں شعر و شاعری سے محفل میں اداسی کچھ کم ہو رہی ہے، ورنہ تو ہم اداس لوگوں کو اداس موضوعات سے اداسی کے سوا کیا ملتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھا آپ کا ہے۔ تاثر اظہاریہ، عمر بھر اس سے ہی سرشار ہوئے، ایک انگڑائی خریدی ہم نے، مہنگی پسپائی خریدی ہم نے، خود ہی رسوائی خریدی ہم نے۔ یہ سنیے، سر بازار حمیت ہے بکی، سر بازار حمیت ہے بکی، جب بھی رعنائی خریدی ہم نے۔ سر بازار حمیت ہے بکی، جب بھی رعنائی خریدی ہم نے۔ اور یہ سنیے، قلعے نیلام بھی ہوتے دیکھے، قلعے نیلام بھی ہوتے دیکھے، کیسی دانائی خریدی ہم نے۔ قلعے نیلام بھی ہوتے دیکھے، کیسی دانائی خریدی ہم نے۔ اور یہ آخری اس غزل کا شعر ہے، مارکیٹوں میں سجا تھا سب کچھ، مارکیٹوں میں سجا تھا سب کچھ، صرف تنہائی خریدی ہم نے۔ مارکیٹوں میں سجا تھا سب کچھ، صرف تنہائی خریدی ہم نے۔ شاداب صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں بہترین، زبردست، اور نوید حیدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت۔ مہنگی پسپائی خریدی ہم نے، خود ہی رسوائی خریدی ہم نے، کتنے سرسبز وسائل بیچے، ریگ صحرائی خریدی ہم نے۔ مارکیٹوں میں سجا تھا سب کچھ، صرف تنہائی خریدی ہم نے۔ اب ہم اپنے کالم کی طرف آتے ہیں۔ ایسا کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ جنگ کثیر الاشاعت اخبار روزنامہ جنگ میں ہمارا کالم جمعرات اور اتوار کو شائع ہوتا ہے، اور اسی روز ہم یہ شام اعتراف برپا کرتے ہیں۔ آج اتوار ہے اور جمعرات کو ہوئی تھی ہماری، اور اس وقت موضوع جو ہے ہم دے رہے ہیں شہر کی خود مختاری۔ حیدر جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ جہاں سے میں اخبار سے کالم پڑھ رہا ہوں اس میں نیچے لکھا ہے، پبلشر پرنٹر محمد حیدر جعفری۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کثیر الاشاعت اخباری گروپ کے پرنٹر پبلشر ہمارے ساتھ ہیں، حیدر جعفری صاحب۔ بہت ثقافت، موسیقی، ادب، شاعری اس کے بھی رسیا ہیں۔ بہت شکریہ۔ پہلا قدم شہری خود مختاری۔
بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خامد بیوی کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، باپ بیٹے کو کھلا نہیں چھوڑ رہا ہے، حکومت بنانے میں ساتھ ہیں لیکن ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر رہے ہیں، ادارے ایک دوسرے کے خلاف الزامات عائد کر رہے ہیں، وضاحتی بیانات دے رہے ہیں، تنخواہیں دینے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، شاہ، وزیر، مصاحبین، حکام، عمال، صوبے دار، کوتوال، دربان، کوئی بھی غیر ضروری اخراجات کم نہیں کر رہا ہے۔ گندم اللہ کے فضل سے بہت فراوان ہوئی ہے، لیکن کسان پریشان ہے کہ چند ماہ پہلے ہی غیروں سے دانہ گندم برآمد کر لیا گیا، گودام بھرے ہوئے ہیں، گندم کے تازہ خوشے حکومت خرید نہیں رہی ہے، نگراں دور کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جبکہ نگراں تو اب بھی مرکزی عہدوں پر ہیں۔ ارتقا زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کتابیں تھڑوں سے خریدی ہم نے، جوتے الماری میں سجے ہوئے دیکھے ہم نے۔ واہ! طبیعت اسلام آباد پہنچتے ہی دیکھیے موزوں ہو گئی ہے۔ اپنے بیٹے کے پاس تھے، یہ میمفس امریکہ میں، کافی 4-5 مہینے وہاں گزار کر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں امریکی رنگ کتنا غالب آیا ہے پاکستانی رنگ پہ۔ صبیہ خان صبیہ کینیڈا سے، بہت اچھی شاعرہ، نثر نگار، کالم بھی لکھتی ہیں اخباروں میں۔ آج اتوار ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں، بہوؤں دامادوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بیٹھنے اور خوب کھل کر باتیں کرنے کا دن، کہ یہ بھی ہمارے کالم کی اتوار کی انفرادیت ہے، اور بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ مشورہ بہت پاکستان میں ہی نہیں، باہر بھی جہاں جہاں پاکستانی ہیں اردو پڑھنے والے، وہ اتوار کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک نشست ہو جائے اپنے اولادوں کے ساتھ۔ اس وقت کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں ہے۔ مجھے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کے دن یاد آ رہے ہیں۔ میں یہی مہینہ جو تھا اس وقت مئی 1971 میں، مئی وہاں ایک صحافی کی حیثیت سے دیکھنے گئے تھے، تو یہ کہا جاتا تھا کہ بس عنقریب حالات معمول پر آ جائیں گے۔ نارملسی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا خبروں میں بہت زیادہ، کہ ہم نارملسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی تقریب میں، کسی شادی میں جانا ہو تو آل اولاد والے ہم اخباری بوڑھوں کو سقراط، ارسطو سمجھتے ہوئے بہت خلوص سے دریافت کرتے ہیں حالات کب بہتر ہوں گے۔ اخباری بوڑھے، بعض نوجوان اخبار نویسوں نے یہ اصطلاح تراشی، تو میں کہا چلیے ہم بھی پھر اس کو استعمال کریں۔ ہم جھوٹی تسلی دیتے ہیں، غالب کے مصرعے میں پورا منظر چھپا ہوا ہے، نئے ہاتھ باغ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں۔ اسی سے مجھے یاد آتا ہے کہ میں وزیر اعظم اندرا گاندھی سے انٹرویو کے لیے دہلی میں ہوں، پاکستان سے تمام رسل و رسائل منقطع ہیں، خبر آ رہی ہے بھٹو نے بلوچستان کی منتخب حکومت برطرف کر دی ہے، سرحد کے وزیر اعلیٰ مفتی محمود نے استعفیٰ دے دیا ہے، مولانا فضل الرحمان کے عظیم والد، انہوں نے یہ حالات دیکھ کے خود استعفیٰ دے دیا، تو وہاں کی بھی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اس وقت سندھ میں اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ ہندوستان ٹائمز نے پہلے صفحے پر کارٹون شائع کیا، بھٹو صاحب گھوڑے پر ہیں، لگام ان کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے،
ایک پاؤں رکاب میں ہے ایک باہر، اور کیپشن ہے فرملی ان دا سیڈل۔ وہ تو مقبول، منتخب، صاحب مطالعہ، جہاں دیدہ رہنما تھے، اور اب تو گھوڑا جن کو لے کر چل رہا ہے ان میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے۔ کہ ہم نے پاکستان میں آزادی صحافت کے ہر قسم کے ادوار دیکھے ہیں، اس لیے بات اشاروں کنایوں میں کر کے کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے قارئین تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اب تو گھوڑا جن کو لے کر چل رہا ہے ان میں ایسی کوئی خوبی بھی نہیں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا بہت شور ہے، اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، دبئی، سعودی عرب بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ غزہ میں انسانیت ملبوں تلے دبی ہے، نئی نسل کو گہواروں میں، ہسپتالوں کے انکیوبیٹرز میں اور رحم مادر میں ہلاک کیا جا رہا ہے۔ یہ قتل عام ہے، یہ بھی ہولوکاسٹ ہے۔ اب شکار ہونے والے، موت کے منہ میں دھکیلے جانے والے یہودی نہیں ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، اس لیے مغرب اسے ہولوکاسٹ نہیں کہہ رہا ہے۔ حالانکہ نیتن یاہو میں ساری ہٹلرانہ صفات ہیں، صفاقیاں ہیں۔ حالانکہ نیتن یاہو میں ساری ہٹلرانہ صفاقیاں ہیں، لیکن مسلمان بادشاہوں، امیروں، صدور وزرائے اعظم، اپوزیشن لیڈروں میں واشنگٹن کے خلاف لب کشائی کی ہمت نہیں ہے۔ خود امریکہ کی یونیورسٹیوں میں طلباء و طالبات فلسطینیوں کے حق میں خیمہ زن ہیں۔ بہت انہیں سلام کرنا چاہیے۔ کولمبیا یونیورسٹی پیش ہے، اور باقی یونیورسٹیوں میں بھی اس وقت جو ہے بڑھ رہا ہے، اور اب یہ دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے طلباء کی موومنٹ پہنچ رہی ہے۔ لیکن مسلمان ملکوں کی یونیورسٹیوں میں سناٹا ہے، چاہے وہ عرب ممالک کی یونیورسٹیاں ہوں، پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، ٹرکی، سب جگہ سناٹا ہے۔ تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، جب تک سریہ قمر کریں، جب تک غریب پرور اور ایماندار قیادت ایوانوں میں نہیں ہوگی، ملک تنزلی کا شکار رہے گا۔ ملک کے عوام کی حالت اس وقت تبدیل ہوگی، آپ دیکھیں کہ ایوانوں میں کیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایسا 75 سالوں سے ہو رہا ہے۔ عوام کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہی ماضی بھی بدتر تھا، حال اس سے بھی بدتر ہے، نہ ہی اچھے مستقبل کی امید ہے، کیونکہ طاقتور غالب ہیں اور عوام بزدل بے شعور۔ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ عوام نے 8 فروری کو اپنے شعور کا، ادراک کا ثبوت دے دیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے جس طرح سے طاقتوروں نے عوام کے فیصلے کو تبدیل کیا، اس میں عوام کا قصور نہیں ہے۔ وہ ہماری جو بھی اشرافیہ ہے اور جو بھی یہ لٹیرے ہیں، چور ہیں، وہ سب یہ آخری کوششیں ہوتی ہیں۔ میں تو اس میں ہوں کہ ہمارا بہت فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے تاریخ کا۔ کشور غنی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کینیڈا سے، بہت بڑی ڈیبیٹر رہی ہیں پاکستان میں، شعر و شاعری سے، ادب سے بہت وہاں بیٹھے ہوئے بھی بہت خدمت کرتی رہتی ہیں۔ لائق شہرت صاحب کہہ رہے ہیں حالات نے کچل دیا، اور ان حالات کا ذمہ دار کون؟
سب جانتے ہیں ذمہ دار کون ہے، اور سب سے زیادہ خوف زدہ بھی اس وقت وہی ہیں۔ حسنات حسرت میر پور خاص سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے جنگ کے نمائندے ہوتے تھے میر پور خاص میں، ان کے صاحبزادے ہیں، بہت انہوں نے جنگ کی اشاعت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ عاصم متین خان کہہ رہے ہیں افسوس کہ اب ملک کی باغ ڈور گھوڑوں کے نہیں پخوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ پخ ہوتی تھی کہ ہر گدھا گاڑی میں ایک گدھے کے ساتھ بچہ گدھے کا چل رہا ہوتا ہے، اس کو پخ کہا جاتا ہے۔ چودھری افتخار علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی میں عرض کر رہا ہوں اپنے کالم کہ یہودی دنیا کا صرف 2% ہیں، صرف 15 ملین، یعنی 1,50,00,000، لیکن انہوں نے 8 ارب انسانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہودیوں کا ایک ہی ملک ہے، مسلمان 1 ارب سے زیادہ ہیں، 50 ممالک ہیں، بادشاہتیں ہوں یا نام نہاد جمہوریتیں، اپنی رعایا کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں۔ واحد ایٹمی طاقت، مسلم ایٹمی طاقت پاکستان کو دیکھ لیں، 24 کروڑ میں سے 10 کروڑ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور کوئی صرف 1 کروڑ ہوں گے جو امارت کی لکیر سے بھی کہیں اوپر، لیکن قانون، تہذیب، مروت، حمیت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ محمد خرم شبیر صاحب اسلام آباد سے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں قافلہ آ کے سر منزل بھی ہو جاتا ہے گم، راہزن کو جب کبھی رہبر بنا دیتے ہیں ہم۔ واہ! قافلہ آ کر سر منزل بھی ہو جاتا ہے گم، راہزن کو جب کبھی رہبر بنا دیتے ہیں ہم۔ دیکھیے ہمارے اس شام اطراف کی خوبی یہی ہے کہ یہ 2 طرفہ ہے، صرف میری گفتگو اور میرے الفاظ ہی آپ تک نہیں پہنچتے، آپ بھی جو کچھ ٹیکسٹ میسج فوری طور پر بھیجتے ہیں یا پہلے آپ نے فیس بک پہ پوسٹ کیا ہوتا ہے تو وہ بھی میں پڑھ کے آپ سب تک پہنچاتا ہوں، اس کا بھی ہمیں آگے رد عمل مل جاتا ہے۔ یہی تناسب ہر اسلامی ریاست میں ہے۔ غزہ کے مظلوموں کی آہیں، سسکیاں، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض، مصر قاہرہ، کویت، قطر کا دوحہ، اسلام آباد، کوالالمپور، دبئی میں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ ارتقاء زیدی صاحب کہہ رہے ہیں امریکی یونیورسٹیوں کے مظاہروں سے جو بائیڈن اور نیتن یاہو کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، امریکی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے حکمران وحشی درندے بنے ہوئے ہیں۔ جیت عوام کی ہوگی انشاءاللہ۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہی ہے عوام کی طاقت، اتحاد، شعور، یکجہتی سے ملک بنتے بگڑتے ہیں۔ ایک بار عوام اس گھٹیا نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ہی اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ جو پاکستان میں تحریکیں چلتی رہی ہیں، چاہے وہ ایوب خان کے خلاف چلی ہوں، بھٹو کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف، اور مشرف کے خلاف، یا نواز شریف بے نظیر کے خلاف، اس میں ہمیشہ مقتدرہ کا ہاتھ رہا ہے، دلچسپی رہی ہے۔ اب چونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومتیں مقتدرہ ہی کی لائی ہوئی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی تحریک
کامیاب نہیں ہو رہی ہے عوامی تحریک، چاہے وہ عمران خان کے خلاف ہو، چاہے وہ یہ جو نااہل حکومت آئی تھی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، اور تحریک عدم اعتماد بھی دیکھ لیں مقتدرہ کی ہی انیشیٹ کی ہوئی تھی اور کامیاب بھی اسی کی طاقت سے ہوئی۔ تو اس لیے جو عوام کی تحریک نہیں بن پا رہی اس میں یہی فیکٹر ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شکل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو ججز کا اس وقت ہے رویہ، اب وہ ملٹری کورٹوں کے خلاف بھی کیس لگنے والا ہے، پھر جو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں پی ٹی آئی کو، سنی اتحاد کو، وہ کیس بھی میں خیال اسی ہفتے میں لگے گا۔ ہم موسمیاتی تبدیلی کا شور مچاتے ہیں، ہمارے مسلم حکمرانوں کے مزاج تبدیل ہو چکے ہیں۔ نفسیاتی تبدیلیوں کے اثرات بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی طرح مہلک ہیں، تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ نفسیاتی جو مزاجی تبدیلیاں ہیں اس سے کتنی تباہی ہو رہی ہے۔ واگا سے گوادر تک ایک نا امیدی ہے، لیکن مجھے یہ بشارت کے لمحات لگ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ایک فرد کو جگا دیا ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں اب بنیادی طور پر محسوسات ایک سے ہیں۔ طبقاتی ادراک اپنے عروج پر ہے۔ تو یہ بہت مسرت کی بات ہے۔ غلام عباس صاحب آج کے جو بہت بڑے غزل کے مغنی، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں۔ بہت شکریہ غلام عباس صاحب۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کچھ طبیعت ناساز رہی ہے پچھلے دنوں میں؟ استحصالی قوتیں اب بھی اس درد کو پہلے کی طرح فرقہ واریت، لسانیت، نسلی تعصبات یا قبائلی تصادم میں بدلنا چاہتی ہیں، مگر ناکام ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس میں ناجائز سرمایہ بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، مگر سوشل میڈیا جو ہے وہ ذہن یرغمال بننے نہیں دے رہا ہے۔ نوجوان ذہن جو ہے وہ ہم بزرگوں کے ذہنوں کی طرح یرغمال نہیں بننا چاہ رہا۔ مرکزی میڈیا 76 سال کی روایات کے مطابق ضمیر کو سلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر پل جاگتا سوشل میڈیا ضمیر کو جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ آخری پیراگرافز آ رہے ہیں اب کالم کے۔ میر و سلطان سے زمین کی بیزاری ہی گراں خواب پاکستانیوں کو سنبھالنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ اس اضطرابی دور میں میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ اسلام آباد سے کسی بہتری یا تبدیلی کی توقع کے بجائے وہ راستہ بنائیں جو آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیداری لا سکتے ہیں، پھر محلے میں، پھر شہر میں۔ ہم اوپر سے تبدیلی کے انتظار میں 76 سال گزار چکے۔ استحصالی طبقہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ رہا ہے۔ وہ لسانی، نسلی، فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دے کر اکثریت کو گروہوں میں بانٹ دیتا ہے۔ یہ ذرا غور سے لیے گا کہ جب بھی ایسی کوئی لہر چلتی ہے تو پوری کوششیں کرتا ہے یہ طبقہ، اور یہ استحصالی طبقہ سیاسی پارٹیوں میں بھی ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے اور مقتدرہ میں بھی ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف ہمیں سفارہ کر دیتا ہے۔ تجزیہ کار، کالم نویس،
شخصیات کے سحر کو عام کرتے ہیں. وہ آپ کو شخصیات کے اس میں الجھا دیتے ہیں کہ کچھ نواز شریف کے مخالف بن جاتے ہیں، کچھ اس کے محافظ اور عاشق، اسی طرح کچھ عمران خان کے، کچھ زرداری صاحب کے، بھٹو کے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کوئی دلیل یا کوئی استدلال یا نظریہ نہیں سننا چاہتے. ثریا قمر کہہ رہی ہیں بجا فرمایا، ملک کو ایک سسٹم کی ضرورت ہے، افراد کی نہیں. کہ ہم دوسرے ملکوں میں بھی دیکھتے رہیں، جب سسٹم بن جاتا ہے تو جو طاقتور رہنمائیں، بڑے رہنمائیں یا کمزور رہنما، وہ بھی اس سسٹم میں اپنا کنٹریبیوٹ کر کے چلے جاتے ہیں. جسے آپ دیکھ لیں پڑوس میں انڈیا میں جواہر لال نہرو 17 سال رہے، اس کے بعد جو شاستری صاحب آئے تو وہ کوئی اتنے پاپولر یا مضبوط لیڈر نہیں تھے، لیکن وہاں 17 سال میں ایک سسٹم بن گیا تھا. اس لیے اس میں شاستری صاحب بھی چل گئے، گزالی لال نندا بھی. تو ضرورت یہی ہے کہ آپ کے ہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہو، اس سسٹم سے نہ عدالتیں کسی کو ادھر ادھر ہونے دیں اور نہ ہی کوئی مقتدرہ اس میں اپنا ایسا غیر آئینی کردار ادا کرے. تو پھر آپ کے جو ہے بڑے بڑے لیڈر بھی چل جائیں گے اور کمزور لیڈر بھی، اگر ان کی پارٹی کو اکثریت ملی ہے تو وہ بھی اس میں چل جائیں گے. اپنے پڑھنے والوں سے میری عرض ہے کہ اپنے گھر کو پہلے باشعور اور خود مختار کریں. ہمارا پہلا قدم ہونا چاہیے شہری خود مختاری. یہ میں آج سے بلکہ پچھلے کالم سے ہی شروع کیا ہے، اور ہمیں اپنے طور پر شہروں کو، اپنے شہروں کا جو بھی پوٹینشل ہے، شہروں کے وسائل ہیں، شہروں کے اوصاف ہیں، شہروں کی معیشت، اس کو واضح کرنا ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے. ہر شہر اپنی جگہ ایک اثاثہ ہے اور اس میں اتنی صدیاں ہیں، اس کی طاقت ہے کہ وہ نئے جو آ رہے ہیں تغیرات، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن شہریوں کا اس کے ساتھ بلانگنگ اور وہ پک ہونی چاہیے مضبوط. انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں یہاں سسٹم کو ہی لپیٹ دیا جاتا ہے. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ سسٹم کمزور ہے. تو ابھی ہماری کوشش یہی ہو کہ ہیروز کے بجائے ہم سسٹم کو کریں، کم از کم وہ سسٹم جو ہمارے اختیار میں ہے. ایسے میرا اپنا گھر ہے، میری گلی ہے، یہاں اگر میں کوشش کروں تو ایک سسٹم بنا لوں اور گلی والے آپس میں مل جائیں تو وہ پھر دوسری گلیوں کو بھی اسی طرح سسٹم بنانے پہ مجبور کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ہم اپنی شعلہ بیانی صرف جو ہے اسلام آباد، راولپنڈی، ان کے خلاف کے بجائے ہم کوشش کریں اپنے اپنے علاقے میں ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی. شہزاد سلطانی صاحب سفیر کتاب کراچی سے بھی ہمارے ساتھ ہیں، رابطہ رکھتے ہیں لکھنے والوں کے درمیان اور کتابوں اور پڑھنے والوں کے درمیان. ضیاء الرحمن ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ادبی ڈائجسٹ کے مدیر، 40 سال سے نکال رہے ہیں باقاعدگی سے، بہت اچھے کاغذ پر، بڑا معیار ہے. لائق شہرت صاحب کہہ رہے ہیں محترم اسی کا تو رونا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو سسٹم کو نہیں آنے دینا. بالکل، اور یہی آپ کا اور ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر حال میں سسٹم کو قائم کرنا ہے، سسٹم کو مستحکم کرنا ہے. انسرام الہی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں.
ہمارا پہلا قدم ہوگا شہری خود مختاری۔ اپنے شہر کے لیے اپنے وسائل سے ہم وہ ساری سہولتیں حاصل کریں جو سوشل میڈیا ترقی یافتہ ملکوں کے شہروں کو میسر دکھاتا ہے۔ آپ کی ہر وقت انگلیاں رہتی ہیں سمارٹ ٹیلی فون پہ، تو اس میں یہی کریں، گوگل پہ جا کے لکھیں کہ what citizen rights have in Poland, in European Union, in Belgium، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہریوں کو کیا سہولتیں ہیں، کیا اختیارات ہیں۔ کھانے کی اشیاء کی سلامتی، ٹرانسپورٹ، روزگار، علاج معالجے میں بہتری، گوگل اور دوسرے سرچ انجن آپ کو بتائیں گے کہ ایک شہری کے کیا کیا حقوق ہیں۔ پاکستان کا آئین بھی آپ کو وہ سارے حقوق دیتا ہے۔ آپ جذبات میں آ کر سیاسی پارٹیوں کے نعروں میں بھٹک جاتے ہیں، اپنے حقوق سے خود باخبر ہوتے ہیں اور نہ اپنی اولادوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اپنے حق کو حاصل کرنے کے بجائے آپ حالات پر روتے کڑتے رہتے ہیں۔ ہر شہر میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، روزگار کے مواقع دیے ہیں، شہر اپنے طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر مقام پر مافیا نے ڈیرے جما لیے ہیں، لیکن اگر آپ گلی گلی آپس میں رابطہ کریں گے، محلے میں اجتماعی سوچ اختیار کریں گے، تو آپ پر اپنے شہر کی افادیت، اہلیت، امکانیت اور طاقت اجاگر ہوگی۔ میری گزارش یہی ہوگی کہ ان چیزوں کو غور سے سنیں اور اسٹیریوٹائپ چیزوں کو بھول جائیں۔ ایک ریاست کی خود مختاری کے لیے پہلا قدم شہری خود مختاری ہے۔ آپ اس سے اگر اتفاق کریں گے تو ہم اگلے کالموں میں شہری خود مختاری اور پھر صوبائی خود مختاری کی طرف آگے بڑھیں گے۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں آئین شکنی کی بھی کوئی سزا نہیں ملتی، تو جو سزا دے سکتے ہیں وہی تو آئین شکنی کرتے ہیں، اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے ایک دوسرے کو درگزر کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو ایک مختلف بات ہے، اچھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل عنصر ایسا آ گیا ہے کہ جو پہلے کی طرح مصلحت اختیار کرنے پر تیار نہیں ہے، ورنہ یہی ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کا کر کے مکا ہو جاتا تھا اور بات جو ہے چیزیں وہیں کی وہیں رہتی تھیں۔ اب ایک شخص کی ڈٹ جانے سے جو ہے چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، سائے بکھر رہے ہیں اور راز افشا ہو رہے ہیں، تو یہ ہی موقع ہوتا ہے۔ ابھی ساری کوششیں جو ہیں، چاہے وہ مقامی طاقتوں کی ہوں یا غیر ملکی طاقتوں کی، وہ یہی ہیں کہ ان کو اس کو کسی طرح راضی کر لیا جائے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح ہی مصلحت پسند اور احتیاط پسند ہو جائے، تو وہ چیز نہیں ہو پا رہی۔ اس لیے ایک بڑا جو طاقتور ہیں وہ بکھر رہے ہیں، کرچیاں اڑ رہی ہیں ان کی۔ ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، منہاج یونیورسٹی کے اعلیٰ عہدے پر، اور بے شمار پی ایچ ڈی اور ایم فل وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔ پاناما اطراف کے لیے بھی ہماری ہر درخواست پر بہت اچھا مربوط مبسوط تحریر سے ہمیں نوازتے ہیں۔ لائق شہرت کہہ رہے ہیں اپنی عزت سب کو پیاری ہے، تو یہ پھر اب ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی یہی عرض کیا تھا اب بھی کہ ہمیں باقاعدہ پاناما اطراف کے ذریعے یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ اپنے
شہر سے ہمیں محبت کرنی ہے. یہ میرا شہر میری دنیا ہے. اس کے لیے ہم نے فیس بک پہ باقاعدہ اعلان بھی دیا ہے کہ ہمیں ہر شہر میں ایسے لکھنے والوں کی ضرورت ہے. پھر ہم باقاعدہ اس کا ایک پروجیکٹ بنائیں گے. ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب سے مشورہ کر کے، حیدر جعفری صاحب سے اور ضیاء الرحمن صاحب سے، کہ اپنے شہر کی جو پوٹینشل ہے ہر شہر کا، چاہے وہ اکنامک ہو، ادبی ہو، اس سے کس طرح سے ہم جو ہے لائیں سامنے. ہر شہر سے چاہے زیادہ مضامین ملیں، ان کا اطراف کا ایک نمبر بھی چھاپیں، پھر انہیں کتابی شکل میں بھی، اور ان کی پریزنٹیشن ہم ویب سائٹ پہ بھی بنائیں، یوٹیوب چینلز وغیرہ پہ بھی. حسن راشد صاحب صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے لیے بہت اچھے مضامین لکھتے ہیں، اور تو ان سے بھی ہماری درخواست یہی ہے کہ ہم نئی نسل میں بھی لکھنے والے تلاش کریں. اور ہمیں ایک تسکین ہے کہ ہم اس وقت پورے پاکستان سے جو ہے لکھنے والوں کو متحرک کر رہے ہیں، فعال کر رہے ہیں. ابھی ایک موضوع دیا ہے، اس پہ بہت اچھی تحریریں ہمیں بڑی تعداد میں مل رہی ہیں. ہر باب عظیم لائق تعظیم. تو بہت ہمیں بزرگوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی اپنے عظیم والد کے بارے میں یہ ہے کہ کتنی محنت کرتا ہے ایک باپ پاکستان جیسے بحرانی ماحول میں، جہاں رشوت لی جا رہی ہے، کرپشن ہے، چیزیں مہنگی ہیں، روزگار کے مواقع بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، پرنٹ میڈیا میں لوگ نکالے جا رہے ہیں، چینلوں سے نکالے جا رہے ہیں. دوسرے اداروں میں بھی یہی حال ہے کہ وہاں ایک باپ کو اپنا کنبہ چلانے کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. بہت ہی دردناک کہانیاں بھی ہیں کہ ایک باپ دو تین جگہ جا کر کام کر رہا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی، کمر میں درد ہو جاتا ہے. زیادہ تر کے پاس موٹر سائیکل ہے، ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے موٹر سائیکل نہ چلائیں، تو وہ کیسے چلائیں. پبلک ٹرانسپورٹ کراچی میں ماننا چاہیے کہ کچھ بہتر ہو رہی ہے، اور اس کا کریڈٹ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو جائے گا. کم ہے ابھی کراچی میں 200-300 بسیں ہوئی ہیں ابھی، لیکن یہاں ورلڈ بینک 15,000 کہہ رہا ہے، لیکن عارف حسن صاحب 25,000 بسیں کراچی جیسے شہر میں ہوں گی، تب بہت بڑی جو تعداد ہے اس کو یہ سہولت ملے گی. لیکن جتنا بھی ہو رہا ہے اس کی بہرحال پذیرائی ہونی چاہیے، داد دینی چاہیے. تو اس وقت ہمارا آج کا موضوع جو ہے شہری خود مختاری. اس پر آپ جو بھی رائے دے سکیں وہ بھیجیں اگلے پروگرام تک کے لیے. اور دوسرے پاکستان کے ہر شہر میں ہمیں لکھنے والوں کی ضرورت ہے جو اپنے شہر کے بارے میں ڈیٹا، معلومات ہمیں اکٹھی کرنے میں ہماری مدد کر سکیں. تو جو ہمارے کرم فرما پاکستان سے باہر ملکوں میں ہوئی ہیں، وہ بھی اپنے یہاں کے شہروں میں جو ان کے احباب، رشتہ دار، دوست ہوں، ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کام میں مدد کریں. ہم شہری خود مختاری سے صوبائی خود مختاری کی طرف جائیں، صوبائی خود مختاری سے قومی خود مختاری کی طرف. مرکز کی طاقت سے نیچے تک آنے میں نے دیکھ لیا 76 سال میں کوئی اس سے نہیں ہوا. ہر فرد کو، ہر پاکستانی کو اپنی جگہ طاقتور ہونا ہوگا، خود اعتمادی پیدا کرنی ہوگی. اور یہ آپ کے محلے دار آپ کو طاقت دے سکتے ہیں، گھر والے طاقت دے سکتے ہیں. تو اپنی طاقت کو سمجھیں. وہ جو حبیب جالب نے کہا تھا 10 کروڑ انسانوں، اپنے آپ خود کو پہچانو، یا جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے.
اسی طرح ہر فرد اپنی جگہ آفتاب ہے، اور ہر شہر اپنی جگہ لندن ہے، اپنی جگہ واشنگٹن ہے۔ تو بہت شکریہ۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اب موضوع ہے، موضوع کے بغیر نہیں چل رہا ہے۔ خبریں آپ یوٹیوبروں سے سنتے رہیں، اور خبریں چھپانے کا جو ہے اپنے ٹی وی چینلوں پہ دیکھتے رہیں، لیکن یہاں ہم ایک مقصد کے تحت آگے چلیں، ایک سسٹم بنانے کی کوشش کریں گے۔ شہری خود مختاری اب ہمارا موضوع ہے آئندہ پروگرام کے لیے بھی، تو ہم آپ کی قیمتی تجاویز کے منتظر رہیں گے۔ بہت شکریہ۔